الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من بڑا کر کے الشيطان دیکھی الرجيم بسم الله الرحمن اچھا تو الرحيم ہے اب إن پتہ الدين چلا عند الله الإسلام صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سلما قطعك وعفوا من ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چھو کر چھوڑ دیا سوچا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بلند گلزار سہی تم اپنے سکشتہ تیر گنو زخموں سے بلند گلزار سہی تم اپنے سکشتہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے میرے واجب القدر حضرات اکابرین سٹیج کی دونوں جانب تشریف فرما میرے معزز اساتذہ اکرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین محترم آج میری اس موضوع سخن کو آپ کے اس خوبصورت اجتماع میں سجانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ اسلام دہشت گردی نہیں امن چاہتا ہے کہ عنوان سے معنی ہے سامعین محترم یہ موضوع نہایت ہی اہم اور وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہے اس لیے کہ آج ہر طرف یہی یلغار ہے کہ اسلام ایک پرفتن مذہب ہے لیکن اگر تعصب کی عینت کو اتار کر دیکھا جائے تو اسلام بھی وہ واحد مذہب ہے کہ اس کے علمبردار پیغمبر نے جو ہم کو نظام زندگی دیا جو اخلاق دیے جو قانون دیا جو تہذیب تمدن دیا اسے قبل فراموش نہیں کیا جا سکتا جی ہاں اسلام سے قبل ظلم و جبر کے بھیانک طوفان ہر طرف برپا تھے بدامنی اور درندگی ہر طرف رنسا تھی خرمن امن پر بجلیاں گرائی جا رہی تھی انسانیت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا تھا تو ان حالات کے اندر عالمی امن کے سفیر پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امن کا یوں درس دیا کہ سلمن قضاءکا وعفو عمن ظلمکا واحسن الی من اساء الیک اور امت کو یہ بتا دیا اور امت کو یہ خوشخبری دی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علاقے حرا کے اندر سے ایک مخمل نشین خاتون تنو تنہا سفر کرے گی اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اس حدیث کے راوی حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا وہ علاقے حرا سے نکلی کعبۃ اللہ پہنچی طواف کیا طواف کرنے کے بعد وہ عورت وہاں سے واپس جاتی ہے میں نے دیکھا کہ اس کو عورت کو اللہ کے سوا کسی کا خوف دامنگی نہ تھا عزیزان من اسلام ایک پرامن مذہب ہے اس پہ مکہ کی تاریخ بھی شاہد ہے آج کفاری آج مشرکین مکہ پیغمبر کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں آپ نے پرزور آواز میں پوچھا یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے قتل کے در پر تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سمیکہ کے دو ٹکڑے کر دیے ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے زلیخا کی آنکھیں نکال دی ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا کرتے تھے آپ پیغمبر کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں آپ نے پرزور آواز میں پوچھا تمہیں پتا ہے آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ لوگ پکار اٹھے آپ عالمی امن کے سفیر ہیں آپ اس وقت قادر تھے انتقام لے رہے تھے ہاں باوجود تمام تر اذیتوں زیادتیوں ظلم و جبر کے آپ نے یوم المرحمہ کا اعلان کر کے امت کے حکمرانوں کو یہ پیغام دے دیا دنیا کو حکمرانوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے اس میں صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ غیر مسلم اقلیتوں کی جان و مال عزت آبرو کی ضمانت کا تحفظ دیا جاتا سامعین محترم آج سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو گئی فلاں جگہ اتنی املاک برباد کر دی گئی اتنے لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ان سب جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیوں کو بنا دیا جا رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں
کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے. اگر اسلام دہشت گرد مذہب تو حضور کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ اگر اسلام دہشت گرد مذہب حضرت ابوبکر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ اگر اسلام دہشت گرد مذہب تو حضرت عمر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ اگر اسلام دہشت گرد مذہب تو حضرت عثمان کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو علی کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ہاں یہ اس وقت طاقت رکھتے تھے، قوت رکھتے تھے، یہ چاہتے تو دنیا کو تاہو بالا کر سکتے تھے. لیکن آج جب ان کی حکومت ختم ہوئی، یہ محکومی اور مملوک الحال زندگی بسر کرنے لگے، تو آج ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آج مسلمان عورت کی عفت اور عصمت کو پامال کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج مسلمان کے خون سے ہولی کیوں کھیلی جا رہی ہے؟ آج مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کے لاب تحت کی قیمت ہے. ان کو سب سے پہلے یہ متعین کرنا ہوگا کہ دہشت گردی کسے کہا جاتا ہے. کیا اپنے حقوق کے مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی؟ کیا اپنے مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی؟ کیا اپنی جان کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی؟ اگر تم اس کو دہشت گردی سمجھتے ہو تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں دہشت گرد ہوں. لیکن سن لو کہ دہشت گردی اسے نہیں کہا جا سکتا. دہشت گردی کہتے ہیں کہ کسی کی حریت کی آواز کو سلب کر دیا جائے. دہشت گردی اسے کہتے ہیں کہ کسی کی مال اور جان پر ڈاکہ ڈال دیا جائے. عزیزان من، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے کہ اگر اسلام دہشت گرد مذہب تو بوسنیا کے اندر بتاؤ دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سوڈان بلکان کے اندر دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ ابھی حال ہی میں افغانستان کے اندر دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ گجرات کے اندر دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ ابھی حال ہی میں فلسطین کے اندر دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ جبکہ فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے لبریز ہو چکا ہے. وہاں لاکھوں بچے یتیم ہو چکے، کروڑوں عورتوں کی عفت اور عصمت کو پامال کر دیا گیا، لاکھوں گھر سے بے گھر ہو گئے. مسلمانوں، میں ان درندے یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعتاً ہی امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، لوگوں کی جان اور مال پر ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے. رلاتی ہے تیری حالت ہے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں سے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.